چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ آج میں اویلیبل نہیں ہوں کلاس کے لیے، تو میں ریکارڈیڈ سیشن ڈال رہا ہوں۔ تو ہم نے یہاں پر چھوڑا تھا، ہم نے کچھ چیزیں پڑھ لی تھیں، جیسے براؤزر کمپیٹیبلٹی اور بیکورڈ کمپیٹیبلٹی تک ہم شاید پہنچ گئے تھے، نہیں شاید ہم 8ویں تک پہنچ گئے تھے، نہیں شاید آگے پہنچ گئے تھے، جو بھی ہے۔ تو بہرحال ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہوئے پھر ہم اس کو آج کے ٹاپک کو آج ختم کر لیں گے کہ یہ جو آگے والی چیزیں ہیں، بلیک باکس وائٹ باکس، یہ کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہم نے بتایا تھا کہ الفا ٹیسٹنگ کوئی فیز نہیں ہے، یہ جب آپ کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں اور لیب ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں تو پراسپیکٹ کسٹمر کو بلا لیتے ہیں آپ اور اس کو کر لیتے ہیں۔ تو ہم اس کو ایک ایک دیکھتے جاتے ہیں جو ہم نے پڑھا تھا اور ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ تو الفا ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے؟ جو بھی پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں مارکیٹ کے لیے، پراسپیکٹ کسٹمر کو آپ بلا لیتے ہیں اپنے لیب سائٹ میں اور اس سے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، دیٹ از الفا ٹیسٹنگ، ٹھیک ہے۔ بیٹا میں نے بتایا تھا کہ آپ کسٹمر سے ٹیسٹ کرا لیتے ہیں، فیلڈ ٹیسٹنگ کہلاتی ہے، یعنی پروڈکٹ آپ نے جو بنا لی ہوتی ہے، چیک کر لی ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا کسٹمر کس طرح سے سوچ رہا ہے، اور بہت ہی ڈائیورسیفائڈ آڈینس ہوتی ہے نا کوئی۔ جیسے اگر ایم ایس ورڈ کی بات کی جائے تو اس کو میچور لوگ بھی استعمال کریں گے، اسٹوڈنٹس بھی استعمال کریں گے، اور آفس کے لوگ بھی استعمال کریں گے، تو ویری ڈائیورسیفائڈ آڈینس۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ پروڈکٹ کو دے دیتے ہیں کسٹمر کے پاس، اور کسٹمر اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، اور جو بھی اس کے کنسرن ہوتے ہیں وہ آپ کو رپورٹ کرتا ہے۔ جو بیٹا ورژن ریلیز کیا جاتا ہے اس میں لائسنسنگ کا کوئی لا نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے کسٹمر کو آپ نے دیا ہی اسی لیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے کہا تو اینڈ یوزر اور ان کو آپ کو دکھانا ہوتا ہے، اور وہ آپ سے جو بھی ان کے ایررس ہیں یا کنسرن ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اینڈ یوزر سے بیفور ریلیزنگ، اور ایسے یہ پہلے ہوتا تھا، اب شاید اب تو میں نے نہیں دیکھا ہے پچھلے 5-6 سالوں میں، تو ایسا نہیں ہے، لیکن بہت پہلے یہ ہوا کرتا تھا۔ مائکروسافٹ اپنی پروڈکٹ ریلیز کرنے سے پہلے کیا کرتا تھا کہ ایک ویب سائٹ بنا دیتا تھا کہ بھئی یہاں سے آپ اپنی پروڈکٹ کو ڈاؤن لوڈ کریں، پورا سافٹ ویئر جو بھی ہے، ایم ایس آفس، ونڈوز، اور اس کو اپنے لیپ ٹاپ پہ لگا لیں یا جو بھی ہے کمپیوٹر پہ لگا لیں، اور اس کو یوز کریں 1 ہفتہ، اور اگر آپ کا کوئی کنسرن ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی یہ چیز ایسے ہونی چاہیے، اس میں ایسے ہونا چاہیے، یا کوئی ایرر ہے تو پھر آپ ہمیں بتائیے، فیڈ بیک دیجیے اپنا، کوئی ایرر ہے تو بتائیے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈاگ ٹیسٹنگ ہم نے پڑھ لیا تھا، جس کا کوئی پراپر شیڈیول نہ ہو، کوئی پلان نہ ہو، ٹھیک ہے، اور بس آپ رینڈملی کوئی چیزوں کو چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دیٹ از اے ڈاگ، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ اپنے، میں نے لکھا تھا کہ نارملی جو ہم دیکھتے ہیں کہ FIP جو ہے بچے اسی طرح سے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس کا کوئی پلان نہیں ہوتا، لکھا ہوتا ہے کہ بھئی ہم اس وقت پلاننگ ٹیسٹنگ کریں گے، یہ کریں گے، لیکن وہ پلان فالو نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی میتھڈالوجی ہوتی ہے، نہ ہی کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ٹیسٹ پلان ہوتا ہے تو اس کی ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے، اس کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، مثلاً یہ کہ کتنے لوگ ٹیسٹ کریں گے، کتنا کوانٹم ہے، کوئی ٹول یوز کریں گے، نہیں یوز کریں گے، ٹیسٹ کیسز کیسے بنائے جائیں گے، سینیریو کیسے کور ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابھی لارج اسکیل پہ نہ کریں، لیکن تھوڑے سے اسکیل پہ ایک ٹیسٹ پلان بنا لیں 2 پیج کا کہ بھئی میں کروں گا اور اتنے اسکرین ہے اور یہ ساری چیزیں، تو یہ نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دس از اے ڈاگ، ٹھیک ہے۔ بیک اینڈ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جب آپ کوئی بھی چیزوں کو انٹر کرتے ہیں، سیو کرتے ہیں یا ڈیلیٹ کرتے ہیں، جو اسکرین کے تھرو، اسکرین آپ کو آپ کے لیپ ٹاپ پہ آ رہی ہوتی ہے، اور جو اس کے اندر ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا بیس سے پاپولیٹ ہو رہا ہوتا ہے یا پل ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ چیک کرنے کے لیے، کیونکہ آپ نے پہلی دفعہ بنایا ہے، سافٹ ویئر ٹیسٹ نہیں ہوا ہے، تو آپ یہ چیک کرنے کے لیے کہ جو آپ اسکرین کے تھرو ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں وہ صحیح طرح سے پاپولیٹ ہو رہا ہے آپ کی ڈیٹا بیس میں یا نہیں، صحیح طرح سے جا کے اسٹور ہو رہا ہے کہ نہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، اسکرین سے ڈیٹا ڈالتے ہیں، پھر ڈیٹا بیس کو کھول لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ڈیٹا بیس کھول کے بیک اینڈ پہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ جناب کوئی بھی ڈیٹا بیس ہے، چاہے وہ MySQL ہے، اوریکل ہے، ٹھیک ہے، یا پوسٹ گریس ہے، اس میں جا کے آپ دیکھ لیتے ہیں، ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیٹا کوئی کرپٹ تو نہیں ہو رہا، کوئی ادھر ادھر تو نہیں جا رہا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں جو سیکنڈ پیراگراف میں لکھی ہیں، ڈیٹا لاس نہیں ہو رہا، کوئی
ڈیڈ لاک نہیں ہے, ڈیٹا کرپٹ نہیں ہو رہا. اگر ہے تو پھر آپ اس کو بڑا سافٹ ویئر لکھنے سے پہلے ان چیزوں کو ریزالو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی چھوٹا سا آپ نے ایک اسکرین لکھا اور چھوٹا سا ڈیٹا بیس لکھا, اینڈ یو میک شیور دیٹ انوائرمنٹ از کریکٹ, ڈیٹا جا رہا ہے وہاں پر, آپ کی ٹول کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے براؤزر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب آپ اپلیکیشن لکھتے ہیں تو نارملی ویب بیس لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بہت سارے براؤزرز پہ چلنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو پہلے اپلیکیشن لکھی جاتی تھی, فنکشنالٹی لکھی جاتی تھی, لیکن اب یہ بھی چیزیں چیک کی جاتی ہیں کہ وہ سارے براؤزر پہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ چیک کر لیتے ہیں. بیکورڈ کمپیٹیبلٹی کیا ہے؟ بیکورڈ کمپیٹیبلٹی ہے کہ جیسے اگر آپ نے ایک ونڈوز کا پرانا ورژن خریدا ہوا تھا اور آفس کا ایک پرانا ورژن خریدا ہوا تھا یا آپ استعمال کر رہے تھے. ٹھیک ہے, مثلاً ورژن 7. ٹھیک ہے, پھر ونڈوز اناؤنس کرتی ہے جناب 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد کہ جی ہم ورژن 10 لے آئیں, اس میں یہ فیچر ہے, یہ فیچر ہے. تو جب آپ اگر خریدتے ہیں یا آپ اس کو انسٹال کر لیتے ہیں تو آپ چاہیں گے کہ جو آپ کا پرانا ڈیٹا ہے ونڈوز, پرانی ونڈوز پہ یا پرانے ورژن آف مائکروسافٹ کا, تو وہ ضائع نہ ہو, وہ بھی چلے. تو یہ جو کمپنیز ہیں جب سافٹ ویئر بناتی ہیں تو کیا کرتی ہیں, یہ میک شیور کرتی ہیں کہ پرانا جو آپ کی ورڈ کی فائل ہے یا آپ کی جو ایکسل کی فائل ہے وہ نئے ورژن میں کھلے. ٹھیک ہے, تو یہ بیکورڈ کمپیٹیبلٹی ہے. اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی ای آر پی خریدا ہوا ہے, فار ایگزامپل اوڈو یا فار ایگزامپل ایس اے پی یا فار ایگزامپل اسکالا, یہ سارے ہیں, تو یہ کیا کرتے ہیں 1 سال 2 سال کے بعد نئے ورژن, یعنی اس میں ایڈیشنل فیچر ہوتے ہیں یا ان کی گرافک چینج ہو جاتی ہے, لیکن ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ سیم ہونا چاہیے یا جو فائل ٹائپ ہے وہ سیم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ نے ایس اے پی کا نیا ورژن لگایا ہے تو پرانا ورژن کا جو ڈیٹا ہے یا جو بھی فائل اسٹرکچر ہے وہ اس کو ریڈ کر لے اور چل پڑے. ٹھیک ہے نا, تو ایک کام ہے سافٹ ویئر لگانا, پھر اس میں ڈیٹا انٹر کرنا, تو جو پرانا ڈیٹا ہے وہ اس کو ریڈ کر لے. تو یہ جو پروڈکٹ بنانے والی کمپنی ہے وہ میک شیور کرتی ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے بتایا تھا کہ گرافیکل یوزر انٹرفیس آپ اپنے حساب سے نہیں بناتے, یوزر کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں, یوزر کی ایجوکیشن دیکھتے ہیں اور یوزر کا پرسپیکٹیو اور مائنڈ سیٹ دیکھتے ہیں, اس حساب سے آپ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں بہت میچور ہو گئی ہیں یوزر انٹرفیس. جیسے اگر آپ کی نارمل اپلیکیشن ہے, اگر آپ ونڈوز دیکھیں گے یا مائکروسافٹ کی جو پروڈکٹ دیکھیں گے اس میں آپ کو کلر اور نیویگیشن ایک اسٹینڈرڈ نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا, کراس کا کیا مطلب ہے کہ فائل بند کرنی ہے, اس کا یہ مطلب ہے. لیفٹ سائڈ پہ آپ کو مینیو نظر آئے گا, ٹاپ پہ اس کے آپشن نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, جو بھی آپشن آپ نے کھولے, تو یہ ہے آپ کو. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو دیکھنا چاہیے. نیویگیشن کیسے ہے, مینیو اپلیکیشن کا کیسے کھل رہا ہے, سلیکٹ کرنے کے بعد پھر مینیو اور اس کے سب مینیو کیسے کھلتے ہیں. یہ اس لیے ضروری ہے کہ اپلیکیشن تو آپ نے بنائی ہے, آپ اس کو صبح شام دیکھ رہے ہیں اور مہینوں دیکھ رہے ہیں, تو آپ کے لیے کوئی اتنا وہ نہیں ہے. جیسے ایسا ہے جیسے آپ اپنے محلے میں رہتے ہیں تو آپ کو تو ایڈریس پتہ ہے, لیکن کوئی نیا آدمی ہوگا تو بیچارے کو پتہ نہیں نا. تو یہاں پر بھی ایسی ہے کہ اپلیکیشن اگر پہلا آدمی پہلی دفعہ یوز کر رہا ہے تو اس کو نیویگیشن یہاں سے کیسے جانا ہے, باہر کیسے نکلنا ہے, اسکرین کیسے بند ہوگی, دوسری اسکرین کیسے شروع ہوگی, تو یہ اس کے لیے ٹریننگ بھی آپ دے سکتے ہیں. لیکن اس کی نیویگیشن آسان ہوگی تو وہ یوز کرے گا, نہیں مشکل ہوگی تو پھر وہ یوز نہیں کرے گا. تو یہ ہے یوزر کے بیک گراؤنڈ کے حساب سے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے یہاں بھی ایک چیلنج آیا تھا کہ ہماری ٹیم نے, جب میں سافٹ ویئر ہاؤس رن کر رہا تھا, تو ایک ٹیم نے سافٹ ویئر بنایا تھا جو سیلز اینڈ ڈسٹریبیوشن کا تھا. اچھا, سسٹم بہت اچھا تھا, لیکن جو اس کی نیویگیشن تھی وہ بچوں نے اپنے حساب سے بنائی تھی. لیکن جب ہم گئے وہاں چلانے تو پتہ چلا کہ وہ تو میٹرک پاس انٹر پاس لوگ ہیں جن کی کمپیوٹر لٹریسی بہت ویک ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو بہت مشکل لگ رہا تھا. تو اس میں یہی ڈبیٹ شروع ہو گئی کہ سر آسان ہے, یہ خواہ مخواہ نخرے کریں. لیکن بات نخرے نہیں کرے تھے ان کی, کیونکہ کمپیوٹر لٹریسی بہت ویک تھی, یعنی انہیں کمپیوٹر یوز کیا ہی نہیں تھا, ماؤس یوز کیا ہی نہیں تھا, تو ان کے لیے مشکل تھا. تو تھوڑی سی نیویگیشن کو آسان کیا گیا اور تھوڑی سی ٹریننگ کی گئی, تھوڑی سی نہیں زیادہ ٹریننگ شروع کی گئی, کیونکہ ان کو ٹھیک ہے. تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے ہینڈ ہولڈنگ ہوئی تو پھر چل پڑا وہ. ٹھیک ہے,
اسی طرح یوزیبلٹی، تو یوزیبلٹی آپ اپنے طور سے تو زبردست بنا لیں، آسان بنا لیں، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جو یوز کرنے والا ہے اس کے لیے کیسا یوزیبل ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے وہ آسان ہے، اس کے لیے انکریجنگ ہے، اس کے لیے وہ یعنی چیزوں کو، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہوں گی. چھوٹی چھوٹے ٹول ہیں جو آپ کو سمجھ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بٹن ہے، ایک ذرا سا بٹن ہے جو آپ کو الرٹ کر دے گا، بتا دے گا، ٹھیک ہے. تو الرٹ بٹن ریڈ بٹن میں ہے، ادھر آئے گا، رائٹ سائڈ پہ آئے گا، اوپر آئے گا. تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو بتا دیتی ہیں. یعنی اسکرین میں کوئی چیز اگر آپ کی فار ایگزامپل جیسے ایک ہے نا اپلیکیشن ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ ورک فلو ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک چھٹی کی اپلیکیشن، آپ ایک سافٹ ویئر بنائے، اس میں چھٹی کی اپلیکیشن اپروو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اپلائی کیا تو آپ کے باس تک پہنچ گیا، باس سے اس کے اوپر والے باس پہ پہنچ گیا. تو پہنچے گا کیسے؟ جب آپ نے اپلائی کی تو جو بھی آپ کا باس ہے اس کے اس میں ڈراپ ہو جانا چاہیے پاپ اپ میں. تو ایک چھوٹا سا بٹن ہے جو ریڈ کلر کا بلنک کرنا شروع کر دے، اس کا مطلب ہے باس کو پتہ چل جائے کہ کوئی ڈیٹا میرے لیے آیا ہے جس کو میں نے پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بہت ہی وہ ہو گئی ہیں. تو آپ کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بٹن پاپ، جس طرح آپ ہوتا ہے کہ ویب سائٹ جہاں سے آپ اپنی میل چیک کرتے ہیں تو وہ بٹن بلنک ہونا شروع ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے ایڈیشنل میسیجز آ گئے. لوڈ ٹیسٹنگ میں نے بتایا تھا کہ یہ نان فنکشنل ہے. یعنی نان فنکشنل کا مطلب ہے ہم فنکشنالٹی چیک نہیں کر رہے، لیکن یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جب آپ سافٹ ویئر تو آپ نے بنا لیا ہے، لیکن جب ایکچوئل لوڈ ہوگا، فار ایگزامپل ہاسپٹل کا سسٹم بنایا ہے، فار ایگزامپل بینک کا سسٹم بنایا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر بڑی آرگنائزیشن ہے تو وہاں 400-500 لوگ ہوں گے. بینک ہے تو 1000-2000 لوگ ہوں گے جو صبح سے شام آپ کے سافٹ ویئر کو یوز کر رہے ہوں گے. تو جب آپ ایک ایپلیکیشن ہے جس کی ڈیٹا بیس ہے، اسکرین ہے جو شیئر ہو رہی ہوگی، آپ تو ایک ہی بناتے ہیں نا، شیئر ہوگی، ڈیٹا بیس لاک ہو رہا ہوگا. یہ کانسیپٹ پڑھے ہوں گے آپ نے ڈیٹا بیس کے اندر، کہ اگر ایک ہی ڈیٹا بیس کو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں تو اب اگر 10 لوگ کر رہے ہیں تو ڈیٹا بیس کی پرفارمنس کیا ہوگا؟ اگر 1000 لوگ کر رہے ہیں تو پرفارمنس پہ ڈیٹا، وہی ڈیٹا بیس ہے نا، وہی ٹیبل ہے، تو اس کی پرفارمنس کیسے ڈیگریڈ ہوگی؟ تو وہ آپ لوڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، جو بھی آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے اگزامپل دی تھی، جیسے آپ یوٹیوب کو آپ دیکھیں گے کہ وہ .com.pk ہوگا، .com.us ہوگا. یعنی لوڈ کو بیلنس کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی کی ایک لمیٹیشن آ جائے گی، اس سے زیادہ وہ لوگوں کو ہینڈل نہیں کر پائے گا. تو پھر آپ دیکھیں گے اگر وہ، ٹھیک ہے. تو یا تو آپ ڈفرینٹ ویب سائٹس بنائیں گے، لیکن اگر بینک کی سائٹ ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، ملٹیپل سرور لگا دیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کہا تھا کہ جناب یہ والی 500 لوگوں کے لیے 2 سرور لگیں گے، تو پھر اگر 1000 لگانا ہے تو آپ 4 سرور لگا دیں گے، ٹھیک ہے. جو ہم نے IICT میں پڑھا ہوگا مختلف، کہ جناب ایک ریک سسٹم ہوتا ہے. ہم نے منی اور مین فریم پڑھے ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ وہ منی اور مین فریم نہیں یوز ہوتے. ہمیں، ٹھیک ہے، ہم سرورز کا اسٹیک لگا لیتے ہیں، ایک سرور پوری مشین، دوسری سرور جو ہوتا ہے نا جیسے. تو یہ ٹول ہیں، لوڈ رنر، ویب جے میٹر، ٹھیک ہے، جس سے آپ لوڈ ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں. اسٹریس کیا ہے؟ ایکسٹریس لوڈ کا ایکسٹریم ہے. ایکسٹریم کا کیا مطلب ہے؟ جس پہ وہ پرفارم کرنا بند کر دے یا کریش کر جائے، یا ٹھیک ہے، تو لمٹ کراس کر لے لوڈ کی. فار ایگزامپل میں نے سافٹ ویئر بنایا اور میں نے کہا جناب یہ 800 سے 1000 یوزر کا لوڈ لے لے گا، ٹھیک ہے. آپ 400 پہ چلائیں، 500 پہ چلائیں، 800 پہ چلائیں تو بہت اچھی پرفارمنس دے گا. میکسیمم جو ہے نا 1000 پہ کرے گا، لیکن اس سے زیادہ کریں گے تو یہ سسٹم کریش کر جائے گا. تو میں نے اسٹریس ٹیسٹنگ کی ہوگی، چلایا ہوگا 800 پہ، 900 پہ، 1000 پہ. جب میں 1200 1100 پہ پہنچوں گا تو سسٹم ہینگ ہونا شروع ہو جائے گا، کریش کرنا شروع ہو جائے گا. تو پھر میں نے ان کو بتا دیا بھائی یہ اس کی لمٹ ہے. لمٹ کیا ہے؟ 1000. اس سے اوپر جائیں گے تو اس کی پرفارمنس بہت خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو دیٹس ہاؤ یو اس پہ، ٹھیک ہے. جیسے میں نے بتایا تھا، اگزامپل دی تھی کہ سریا کی اسٹرینتھ دیکھی جاتی ہے کہ بھئی یہ کتنا لوڈ لے لے گا. تو آپ کہتے ہیں جی اتنا ٹن کا وزن لے لے گا، اتنے ٹن کا وزن لے لے گا. پھر آپ اس کو بڑھاتے جاتے ہیں، لوڈ بڑھاتے جاتے جاتے سریا ٹوٹتا ہے. جیسے گھر بنا رہے ہیں نا،
تو کتنے وزن کے بعد یہ ٹوٹ جائے گا. تو آپ کہتے ہیں یار اس سے زیادہ وزن اس پہ نہیں ڈالیے گا, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ٹوٹ جائے گا. تو دیٹ از اے ہیوی لوڈ جس پہ وہ بریک کر جاتا ہے, ٹھیک ہے. پرفارمنس ٹیسٹنگ, پرفارمنس بھی ایک تو ہے فنکشنالٹی بنانا اور کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کو نیڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا ایک الگ چیز ہے. لیکن ہم نے پڑھا تھا فنکشنل اور نان فنکشنل. تو نان فنکشنل میں کیا ہے کہ جب سسٹم چل رہا ہے تو خراب نہ ہو, اویلیبل ہو, اور ٹھیک ہے اس کی رسپانس ٹائم بالکل صحیح ہو, ٹھیک ہے. اگر آپ کی کیوری غلط لکھی ہوئی ہے اور وہ ڈیٹا کو ڈھونڈ کے لا رہی ہے تو ایسا بہت ممکن ہے کہ 2 منٹ 3 منٹ لگائے. اب آپ ایزیوم کریے کہ آپ نے ایک بٹن دبایا ہے, 3 منٹ کا مطلب آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں, وہ گیا ہے ڈیٹا سرچ کر کے لا رہا ہے. تو 2 منٹ 2.5 منٹ از اے ویری لانگ ٹائم ان کمپیوٹیشن, ٹھیک ہے. اس کا مطلب آپ کی جو کیوری لکھی ہوئی ہے وہ صحیح نہیں لکھی ہوئی, ٹھیک ہے. تو آپ کو اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کمپیوٹر کے اندر تو رسپانس ٹائم از لیس دین 30 سیکنڈ, اس سے زیادہ تو ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں. آپ نے بٹن دبایا اور آپ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, تو شوڈ بی ویری فیو سیکنڈس. لیکن ایکسٹریم ڈیٹا بیس پہ آپ بتا دیں گے جی 20 سیکنڈ ہے, 15 سیکنڈ ہے, 50 سیکنڈ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ صحیح کریں گے آپ اس کو, ٹھیک ہے. یہ امپلائڈ ہیں, پرفارمنس, لوڈ اور یہ ساری چیزیں امپلائڈ ہیں. جیسے آپ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں, تندور پہ جائے اور آپ نے کہا 10 روٹی دے دو, تو وہ 10 روٹی صحیح دے گا. آپ نے تو نہیں کہا تھا 10 روٹی صحیح دو. امپلائڈ کیا ہے کہ جناب جلی ہوئی روٹی, خراب روٹی, پرانی روٹی, باسی روٹی نہیں دے گا وہ, دیٹ از امپلائڈ. تو جب آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں, 4 سال کی ڈگری کر کے آ رہے ہیں, دس از امپلائڈ کہ بھائی ہم نے نہیں کہا تھا کہ یہ رپورٹ 1 گھنٹے نہیں چلنی چاہیے, 15 سیکنڈ میں چلنی چاہیے. آپ کو خود بھی پتا ہونا چاہیے نا, ٹھیک ہے. دس از امپلائڈ پرفارمنس, سیکیورٹی, دس از امپلائڈ. بتائے گا نہیں آپ کو, آپ کو پتا ہونا چاہیے. ایسی جیسے آپ درجی کے پاس آ کے نہیں کہتے کہ دھاگا اچھا لگانا, بٹن اچھا لگانا, سلائی پھٹنی نہیں چاہیے, بٹن ٹوٹنے نہیں چاہیے. امپلائڈ ہے نا, آپ اچھے درجی ہیں تو یہ سب کریں گے آپ. تو اگر آپ اچھے سافٹ ویئر انجینئر ہیں تو آپ پرفارمنس کو بہتر کریں گے, ایسا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ ٹھیک ہے. تو پرفارمنس ٹیسٹنگ دس ٹائم, اچھا یہ بس کنفیوژن بتا رہا ہے کہ پرفارمنس کو اسٹریس اور لوڈ سے ٹیسٹ کرتے ہیں. اسٹریس اور لوڈ جو ہے نا وہ ایکسٹریم ہے, یعنی لوڈ پورا لوڈ لگا کے اسکیلیبل جب آپ کہتے ہیں نا کہ چھوٹی چھوٹی اپلیکیشن کو نہیں, لیکن بڑی اپلیکیشن کو جب جہاں بڑی بڑی آرگنائزیشن ہے, 2,000 لوگ ہیں, تو وہاں تو آپ لوڈ اور اسٹریس چیک کر لیتے ہیں, لیکن پرفارمنس بھی چیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لوڈ, اسٹریس, پرفارمنس ملتی جلتی چیزیں ہیں, لیکن پرفارمنس کا مطلب ہے کہ اگر میں ایز اے بینک ہوں یا ہاسپٹل ہوں اور میں چلا رہا ہوں تو مجھے رسپانس ٹائم صحیح دینا چاہیے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو دیٹ شوڈ بی مینشنڈ, جیسے لکھا ہوا ہے نا کہ انٹرنیٹ 16 سیکنڈ میں کنیکٹ ہو جائے, رپورٹ لیس دین اے منٹ چل جائے, اور یہ ساری چیزیں ہو. تو یہ ساری چیزیں. ریگریشن ٹیسٹنگ کیا چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ریگریشن کو پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی انگریزی سمجھ لیں. پروگریس کا مطلب ہے آگے جانا, اور ریگریس کا مطلب ہے پیچھے جانا, ٹھیک ہے. تو ریگریشن کا مطلب پیچھے جانا کیا ہے. تو اگر آپ نے کوئی سافٹ ویئر لکھا ہے, اور فار ایگزامپل یہ آپ کا اوریجنل سورس کوڈ ہے جس میں ہزاروں لائنیں لکھی ہوئی ہیں آپ نے, اور آپ نے اس پہ کوئی پورے سافٹ ویئر پہ 50 ٹیسٹ کیس لکھے تھے, اور وہ جو کہ پہلے آئٹریشن, دوسرے, تیسرے آئٹریشن میں سب پاس ہو گئے تھے, ڈی بگ ہو گئے تھے سارا, اور کسٹمرز کو یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک پوزیشن. لیکن کسٹمرز میں کوئی چھوٹی سی چینج کہتا ہے کہ جناب اس میں یہ اسکرین ڈال دیں, یہ رپورٹ ڈال دیں, یا اس رپورٹ پہ یہ چینج کر دیں, اور وہ اوریجنل سافٹ ویئر چینج ہوگا, اس میں انہانسمنٹ ہوگی. تو آپ نے کچھ یہ ایڈیشن کر دی ہیں, ہے نا, یہ 10 لائنیں جو ریڈ کلر سے لکھی ہوئی ہیں, یہ لائنیں ایڈ کر دی ہیں آپ نے, ٹھیک ہے. جب آپ نے یہ لائنیں ایڈ کی ہیں تو آپ کیا میک شور کرتے ہیں کہ جو لائنیں آپ نے ایڈ کی ہیں صحیح ہیں. لیکن اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں سافٹ ویئر ٹیسٹنگ میں, جو لائنیں پہلے لکھی ہوئی تھی یا جو سورس کوڈ پہلے لکھا ہوا تھا وہ ڈسٹرب تو نہیں ہو گئے ان لائنوں کی وجہ سے. تو جو ٹیسٹنگ پہلے ہو گئی تھی وہ دوبارہ سے کی جاتی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. جو ٹیسٹ کیس پاس ہو گئے تھے یہ ماڈیفیکیشن کی وجہ سے
کیونکہ ایسا پہلے بہت ہوتا تھا کہ آپ نے ایک چیز صحیح کی تو دوسری خراب ہو گئی، دوسری صحیح کی تھی تو تیسری خراب ہو گئی. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے اس کو ریگریشن کہتے ہیں. جو چیز آپ نے ٹیسٹ کر لی تھی پہلے سے وہ دوبارہ سے ٹیسٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو جو آپ نے سورس کوڈ لکھا تھا، تو جو آپ نے لکھا ہے نئی چیزیں جو ریڈ کلر میں نظر آ رہی ہے ماڈیفائڈ سورس کوڈ، اس کو تو کریں گے ہی کریں گے، لیکن جو بلو لائنیں نظر آ رہی ہیں ان کو بھی چیک کریں گے میک شیور کرنے کے لیے کہ جناب میری چینجز سے ماڈیفیکیشن سے یہ والی لائنیں تو ڈسٹرب نہیں ہو گئی. ٹھیک ہے، تو ریگریشن ٹیسٹنگ آٹومیٹیشن ٹول سے بھی ہوتی ہے. سیلینیم ایک ٹول ہے جس سے آپ چیک کر لیتے ہیں. ٹیسٹ اسکرپٹ جیسے میں نے بتایا تھا ٹیسٹنگ لائف سائیکل میں، ٹیسٹ اسکرپٹ لکھ دیتے ہیں آپ. تو ٹیسٹ اسکرپٹ لکھ کے آپ ٹیسٹ کر لیتے ہیں. جب وہ ماڈیفیکیشن ہوتی ہے تو ان ٹیسٹ کیسز کو دوبارہ سے رن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں ماڈیفیکیشن تو ہمیشہ ہوگی، ہر 2 مہینے بعد کسٹمر کی فرمائش آئے گی کہ یہ کر دیں یہ کر دیں، تو آپ چینج کرتے ہیں اور چینج کرنے کے بعد اس ٹول کے اندر وہی اسکرپٹ جو چلے تھے وہ دوبارہ سے چلا لیتے ہیں. ٹول چلاتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، صحیح چلتا ہے تو وہ اس کو پاس کر دیتا ہے، اگر صحیح نہیں چلتا ہے تو پھر اس کو ریڈ کلر چینج کر دیتا ہے اور پھر اس کو آپ کو رپورٹ بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ ٹیسٹ کیسز جو ہے نا یہ نہیں چلے، ان میں فالٹ ہے، اس کو فیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ریگریشن کا مطلب کیا ہے؟ جو ٹیسٹ پہلے چل گئے تھے پاس ہو گئے تھے ان کو دوبارہ سے کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو ماڈیفیکیشن کی ہے سورس کوڈ کے اندر اس سے باقی کوڈ صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھنے کی بات ہے کہ اس کو ریگریشن اس لیے کہتے ہیں کہ جو ٹیسٹ کر چکے ہیں اس کو دوبارہ سے کرتے ہیں. دیکھیے پڑھ لیجئے کہ ریگریشن ٹیسٹنگ جو ہے موسٹ ایکسپینسو ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر ایک اپلیکیشن ہے جہاں 40 اسکرین ہے اور آپ نے ہر اسکرین میں چھوٹی چھوٹی ٹیسٹ کیے، تو جو ٹیسٹ کیے تھے آپ نے مہینے بھر میں وہ دوبارہ سے کرنے ہوں گے. تو دوبارہ سے کرنے میں ظاہر سی بات ہے ایفرٹ لگے گی، کاسٹ لگے گی. ٹھیک ہے، وائٹریشن چل رہی ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹول کو سکھا دیتے ہیں کہ بھئی یہ ٹیسٹ اسکرپٹ ہے جو چلانے. اسکرین تو وہی ہے، اس میں تھوڑی سی چینجز ہو گئی ہوگی تو اسی اسکرپٹ کو آپ تھوڑا سا چینج کر دیں گے. ٹھیک ہے، اسکرین میں جو بھی ایڈیشن تھی اس کو آپ ڈال دیں گے اسکرپٹ کے اندر اور ٹول کو آپ کہہ دیں گے بھائی چیک کر لو، تو چیک کرے گا اور وہی جو آپ مینول طریقے سے کر رہے ہوں گے اسٹیپس کو فالو کرے گا، ڈیٹا ڈالے گا اور ایکسپیکٹڈ ریزلٹ ہوگا. ایکسپیکٹڈ ریزلٹ آ رہا ہے وہ اسٹیپ اور ڈیٹا ڈالنے سے، تو ٹھیک ہے. تو میں نے بتایا تھا ڈیٹا اور ویلڈ بھی چلے گا اور انویلڈ بھی چلے گا. تو ڈیٹا ویلڈ ہے تو اس کا رسپانس کچھ اور ہونا چاہیے، ایکسپیکٹڈ ریزلٹ کچھ اور ہونا چاہیے. اور اگر انویلڈ ڈیٹا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا ایکسپیکٹڈ ریزلٹ کچھ اور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے، تو آپ دیر آر ڈفرینٹ ٹولس جس سے آپ جب بھی ماڈیفیکیشن کریں گے سافٹ ویئر کے اندر تو جو ٹیسٹ آپ نے پہلے کر لیے تو ان کو دوبارہ سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ریگریشن ٹیسٹنگ بار بار کرنی ہوتی ہے. مہنگی اس لیے ہوتی ہے کہ بار بار کرنی ہوتی ہے اور بہت زیادہ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹیسٹنگ جب بھی آپ ماڈیفیکیشن کریں گے، ماڈیفیکیشن تو چھوٹی سی ہے لیکن ٹیسٹنگ ساری کی ساری دوبارہ سے کرنی پڑے گی. تو اس لیے کیونکہ جو بہت بڑی اپلیکیشن ہے اس کے اندر یہ بہت زیادہ، تو اس لیے آپ ٹول استعمال کرتے ہیں. سینیٹی اسموک ٹیسٹنگ یہ ٹرمینالوجی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سافٹ ویئر اس قابل بھی ہے کہ نہیں ہے کہ اس کو ٹیسٹ کیا جائے. تو اگر ہوتا یہ تھا کہ پہلے ڈیٹس کو فالو کیا جاتا تھا، تو کیا کرتے تھے ڈیولپرز جو اپنا کام اچھی طرح سے نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے بالکل صحیح ہے اور بنا کے دے دیتے تھے ٹیسٹنگ ٹیم کو. ٹیسٹنگ ٹیم کہتی تھی بھائی یہ کیا ہے، ہر اسکرین پہ 50 ایرر آ رہے ہیں، ذرا ذرا سی چیز پہ ایرر آ رہے ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے پھر ان کو ایڈیشنل ٹائم مل جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو شرارتی قسم کے ڈیولپر ہوتے تھے ان کے لیے یہ ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے کہ بھائی ٹیسٹ کر لو، اگر تھوڑی تھوڑی دیر میں کریش ہو رہا ہے، سسٹم چل نہیں رہا ہے تو پھر ان کو بولو صحیح کر کے دو اس کو. ٹھیک ہے، تاکہ ہم اپنا کام صحیح طرح سے کریں. تو یہ ہے سینیٹی ٹیسٹ یا اسموک ٹیسٹنگ. ٹھیک ہے، اسموک کا ورڈ ایکچولی آیا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا آپ سگریٹ پی رہے ہیں اور کسی کو کہتے ہیں ذرا پکڑو میں بھی آیا، تو سگریٹ تو تھوڑی دیر میں جل جائے گی. تو یہ تھوڑی دیر یعنی جلدی جلدی کسی بھی چیز کو کرنے کا جو کام ہے اس کو اسموک کہتے ہیں. اسموک ٹیسٹنگ اسموکنگ سے نکلا یہ سگریٹ پینے والا نا کہ جلدی جلدی کرو ورنہ تو سگریٹ ختم ہو جائے گی. تو یہ وہ والا کانسیپٹ ہے. تو یہ محاورہ ہے اسموک، مطلب
स्मोक टेस्टिंग का मतलब वो मुहावरा है कि जी जल्दी जल्दी कर लो, चेक कर लो कि इस काबिल भी है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है। सिक्योरिटी, अब ये भी इम्प्लाइड है, आपको कस्टमर फंक्शनैलिटी बताएगा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर वो आपसे बैंकिंग की एप्लीकेशन बना रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए ये 6 कंट्री से चलेगी या इतने सिटी से चलेगी और लोग लॉग इन करेंगे और यूं होगा वो होगा। चाहे वो कस्टमर के लिए ना हो, फॉर एग्जांपल अगर मेरे मैं बैंक हूँ और मेरी पाकिस्तान में ब्रांच है और डिफरेंट मुल्कों में ब्रांच है, तो सॉफ्टवेयर तो एक ही है और डिफरेंट जगहों से कस्टमर ना हो, लेकिन एम्प्लॉयज़ एक्सेस करेंगे तो सिक्योर सिस्टम चाहिए। ठीक है ना, स्टाफ के लोग लॉग इन करें और उसको करें, तो ये सिक्योरिटी एक ज़रूरी उसका ऑप्शन है। ठीक है, तो जो लोग हैं वो ऑथराइज्ड यूज़र लॉग इन कर सकें, तो ये डिफरेंट किस्म की टेस्टिंग होती है, यानी आपकी पोर्ट आपकी। ठीक है, जैसे होता है ना घर के अंदर कमरा है, ड्राइंग रूम है, दिस इज ऑल फंक्शनैलिटी, घर की फंक्शनैलिटी चाहिए ना, आराम करने की जगह और साथ बैठने की जगह, मेहमान को बैठने की जगह, वॉशरूम, ये फंक्शनैलिटी है। लेकिन घर सिक्योर हो, चोर ना आ जाए, दरवाजे खिड़की, ये सिक्योरिटी है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में भी यही है, इम्प्लाइड क्या है कि जनाब सिक्योरिटी चाहिए, एक शेल चाहिए जिसमें अभी थोड़ी स्पेशल टीम होती है ज़रा चेक करती है, जिनको नेटवर्किंग की नॉलेज होती है, IP3 IP4 की मतलब जो भी पैकेट स्विचिंग है उसकी नॉलेज होती है, तो वो देखते हैं उसको। ठीक है ना, तो पाकिस्तान के अंदर ये सिक्योरिटी टेस्टिंग बहुत वीक है। ठीक है, लेकिन ये जो सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर बनाते हैं ये पूरी दुनिया में या तो इजरायली होते हैं या इंडियंस होते हैं, इसलिए एक थोड़ा सा कंसर्न है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ना, इनको कि हैकिंग ना हो जाए, ये ना हो जाए, हमारे सॉफ्टवेयर क्रैश ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें बहुत पोटेंशियल है सिक्योरिटी के अंदर। ऐसे लोग बैंक के अंदर जो लोग सिक्योरिटी चेक करते हैं, ये सब करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बस इसमें जैसे मेंशन किया हुआ है कि ये स्पेशल टीम होती है, यानी अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो शायद आपकी नेटवर्क की सिक्योरिटी की नॉलेज इतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें अगर आप किसी पोर्ट से आ रहे हैं तो कौन सी पोर्ट है, कहाँ से आप आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें ये कहलाती है पेनिट्रेशन चेकिंग, हैकिंग। ठीक है, तो ये स्पेशल किस्म की जो आप नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ेंगे तब आप पढ़ लेंगे, जिन लोगों का शौक है वो इसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो एक स्पेशल ब्रांच है ये, नेटवर्क सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अथोराइज यूज़र को जाने देंगे, उसकी अथॉन्टिकेशन करेंगे, जैसे आप होता है ना यूज़र ID एंड पासवर्ड, तो उसको जाने देते हैं, लॉगिन करने देते हैं, बाकी किसी को लॉगिन नहीं करने देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी है जैसे अगर आपने शनाख्ती कार्ड पहना हुआ है, यूनिवर्सिटी का ID कार्ड बनाया हुआ है, तो गार्ड आपको जाने देगा, क्योंकि सिक्योरिटी है ना, हर आदमी को यूनिवर्सिटी में नहीं आने देगा। तो ऐसे टीचर और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास कार्ड है उनको जाने देगा, जिनके पास नहीं है उनको नहीं जाने देगा, क्योंकि सिक्योरिटी एक कंसर्न है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जनाब आप यूज़र ID और पासवर्ड और भी किस्म की 3 किस्म की ऑथराइजेशन होती है। अब तो होता ही है कि जो सॉफ्टवेयर में आप लॉगिन करते हैं यूज़र ID एंड पासवर्ड, तो एक नंबर वो आपको मोबाइल नंबर पे भेजता है और वो कहता है ये कोड डालें। तो जाहिर सी बात है हैकर के पास तो आपका मोबाइल नंबर नहीं होगा, मोबाइल फ़ोन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो फिर आप सही आदमी को, ऑथराइज्ड यूज़र को लॉगिन करवाते हैं। ठीक है, फिर लॉगिन अलर्ट होते हैं जिससे वो बताता है कि जनाब आप लॉगिन हो गए हैं। तो अगर आप लॉगिन नहीं हो तो आप बताएंगे नहीं जी मैं लॉगिन नहीं हूँ। ठीक है, इसी तरह से कोई ट्रांजैक्शन है उसकी अलर्ट भेजी जाती है, तो ये सिक्योरिटी के तरीके हैं। ठीक है, ठीक है, तो जिससे आप बच सकते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? ये एक्चुअल फंक्शनल टेस्टिंग होती है, जो आपने स्क्रीन बनाई है अम, उसको चेक करना कि सही है कि नहीं है। ठीक है, तो फंक्शनैलिटी चेक करने को हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ब्लैक बॉक्स इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर लॉजिक कौन सी लिखी हुई है, उसके अंदर कोड कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये टेस्ट इंजीनियर का कंसर्न नहीं है। फॉर हिम और हर दिस इज़ ए ब्लैक बॉक्स। मेरे पास स्क्रीन आ रही है, उसमें
फंक्शनैलिटी अवेलेबल है उसको मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, ब्लैक बॉक्स को यूँ समझ लीजिए कि अगर आप एक कैलकुलेटर चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो कैलकुलेटर चेक करने के लिए आपको अंदर सर्किटरी कौन सी लगी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, डिज़ाइनिंग की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने नहीं पढ़ी होनी चाहिए, बस आपको मालूम है 2+2 लिखा तो ये 4 होना चाहिए, तो इसलिए उस बॉक्स को ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज इनसाइड ये आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ठीक है, और आप कुछ इनपुट देते हैं, यानी जो टेस्ट केस जो हमने पढ़ा था ना कि टेस्ट केस यानी आप स्टेप्स फॉलो करते हैं और आप डेटा डालते हैं और उसका एक एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ स्क्रीन अवेलेबल होती है, अंदर क्या है, लॉजिक क्या लिखी हुई है, कोड क्या लिखा हुआ है, ये आपका कंसर्न नहीं होता है, तो इसलिए उसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं और आप सिर्फ फंक्शनैलिटी या बिहेवियर चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात, इसलिए इसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ब्लैक बॉक्स में फंक्शनल टेस्टिंग होती है, जिससे आप टेस्ट डेटा जो अभी पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में, टेस्ट डेटा लिखते हैं, सिनेरियो लिखते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं और उस पर देखते हैं कि जनाब ये फंक्शन सही कर रही है नहीं कर रही है, अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट है तो फंक्शन सही कर रही है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है तो फंक्शन सही नहीं कर रही। ठीक है, तो ये टेक्निक्स हैं, इक्विवेलेंस टेस्ट, बाउंड्री टेस्ट, डिसीजन टेबल। ये इसलिए है कि फॉर एग्जांपल कोई स्क्रीन है और उस पर कहीं एज आ रही है, तो अब एज के सिनेरियो कौन से हो सकते हैं, एज 1 ईयर हो सकती है, 10 ईयर हो सकती है, तो क्या हर ईयर के ऊपर आप करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं कुछ लिमिट्स डिफाइन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम लिमिट यानी 1 2 3, दरमियान में 50 और 100 के ऊपर। तो ये टेक्निक्स हैं ब्लैक बॉक्स की, बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग, इक्वल पार्टीशंस, डिसीजन टेबल, ये वही है जिसमें टोटल सिनेरियोज आपके कवर हो जाए। ठीक है, तो ये टेक्निक यूज की जाती है। अच्छा, ब्लैक बॉक्स का उल्टा क्या है, वाइट। जब आप कहेंगे ना ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स, तो वाइट बॉक्स का मतलब है ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप देख सकते हैं, जिसमें आप कोड रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्लियर बॉक्स भी कहते हैं, कुछ किताबें क्लियर का मतलब है जो आप देख सकें, ग्लास कहते हैं, ग्लास के आर पास देख सकते हैं, जो शीशा होता है ना ग्लास का मतलब है। इसको स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी कहते हैं, जैसे वो फंक्शनल टेस्टिंग थी तो ये स्ट्रक्चरल टेस्टिंग है। ठीक है, तो यानी आप इसकी लॉजिक देखते हैं, आपकी जो लूप्स हैं, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, जिसको आप कहते हैं ना प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, इफ एंड देन कंडीशन, केस कंडीशन, लूपिंग कंडीशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो जो आपने प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, तो ब्लैक बॉक्स में तो आप प्रोग्राम को पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपका कंसर्न ही नहीं है, पढ़ना नहीं चाहिए आपको, फंक्शनल टेस्टिंग। लेकिन वाइट बॉक्स इज द रिवर्स ऑफ द ब्लैक बॉक्स। ठीक है, तो वाइट बॉक्स में क्या करें, आपको सोर्स कोड दिखाया जा रहा है और आप उसको पढ़ रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, तो लॉजिक अगर सही है तो आपका प्रोग्राम सही चलेगा, अगर लॉजिक सही नहीं है तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपका सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर देखा जाता है, हमने पढ़ा था ना कि हमें कोडिंग कन्वेंशन होना चाहिए, नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए, इसमें कमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो समझना आसान हो, रीडेबल हो, तो वाइट बॉक्स में कंट्रोल्स भी हैं और वाइट बॉक्स की लॉजिक भी है। ठीक है, तो व्हाट इज ब्लैक बॉक्स, जिसमें आप इंटरनल प्रोग्राम को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ फंक्शनैलिटी चेक करते हैं, दैट इज ब्लैक बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स का वाइट इनवर्स क्या है कि जी वाइट बॉक्स जिसके अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम है जिसको आप टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें आप ये सारी चीज़ें देखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लूप्स नहीं होने चाहिए, नेस्टेड इफ एंड देन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुश्किल कोड नहीं होना चाहिए, आसान हो जो लोगों की समझ में आए, ताकि क्योंकि आप एक टीम का पार्ट है, उसको कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं लिखें, इसको सही करना होगा, मेंटेन करना होगा। हमने पढ़ा था ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कि ये सॉफ्टवेयर क्या होता है जनाब, आपने लिखा तो ये 10 साल चलेगा, 8 साल चलेगा, तो इसको मेंटेन करना है, तो सॉफ्टवेयर ऐसे लिखा जाए जो आसान हो, मेंटेनेबल हो। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर ना हो। ठीक है, लूप्स आसान हो, इफ एंड देन आसान हो। ठीक है, वेल डिज़ाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर हो, रूटीन सही हो, सारी चीज़ें सही हो, क्लासेस सही डिफाइन हुई हो, सही से कॉल हो रही हो। ठीक है, ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया, तो इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। और आज की क्लास मेरी थोड़ी सी मुश्किल की वजह से नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।
بہت شکریہ.